بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا، کلاس نہم میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس رفت ہوں۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے رکوع نمبر 8 کے الفاظ مانی اور سوال نمبر 1 کیا تھا۔ آج ہم اس کلاس میں عبارات کریں گے اور سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ پہلی عبارت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو لَهُم ان کے لیے مَا اسْتَطَعْتُم جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوتٍ قوت سے، ومن رباط اور بندے رہنے سے، الخیل خیل عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو گھوڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الخیل گھوڑے، ترہبون خوفزدہ کرو، بھی اس سے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں کو، وآخرین اور دوسرے، من دونہم اس کے علاوہ، لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ اس کا سلیس ترجمہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور جہاں تک ہو سکے ان کافروں کے مقابلہ کے لیے طاقت فراہم کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو کہ اس کے ذریعے تم رعب جمائے رکھو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بظاہر تو وہ مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مفہوم: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی خوب تیاری کرو، جنگی وسائل جمع کرو اور اپنی دفاعی قوت کو بڑھانے کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرو اور گھوڑوں کو پالو اور تربیت یافتہ گھوڑے رکھو تاکہ تم دشمن کو شکست دے سکو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ دعوت تبلیغ شروع کریں، انہوں نے جب لوگوں کو دعوت حق دینے لگے تو لوگ ان کے دشمن بن گئے اور جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ مکہ میں مسلمان پہلے تو کمزور تھے، آہستہ آہستہ وہ قوت حاصل کر رہے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو فتح عطا کی اور اس سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی، اور پھر حکم ہوا کہ خود اپنی طاقت بڑھائیں۔ اس آیت میں قوت سے مراد ہر قسم کا اسلحہ، جدید سے جدید تر ہتھیار اور ہر قسم کی حربی اسٹریٹجی یعنی حربی صلاحیت اور حربی تربیت کا حصول ہے۔ حربی تربیت یعنی جنگی تربیت، حرب جنگ کو کہتے ہیں، تو حربی حرب سے نکلا ہوا ہے۔ قوت سے مراد سامان جنگ، اسلحہ، جنگی گھوڑے، تیر اندازی وغیرہ ہے۔ اس زمانے میں تیر اندازی تھی، آج کے دور میں جدید دور میں گولی، راکٹ، یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ جہاد کے لیے مال فراہم کرنا بھی اس ضمن میں آتا ہے، اور بعض کے نزدیک قوت سے مراد قلعے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت کی جا سکے، قوت کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے، خوب سن لو، قوت تیر اندازی ہے، آگاہ ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے۔ کیونکہ اس وقت حملہ کرنے کے لیے تیر ہی ایک مؤثر ہتھیار ہوا کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سٹریس دیتے ہوئے 3 بار حکم دیا کہ قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے، اور اسی لیے حربی قوت
حاصل کرنے کے لیے تیر اندازی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں جنگ کے تقاضے، طریقے وغیرہ بدل چکے ہیں، تیروں کی جگہ گولیوں اور راکٹوں نے لے لی ہے، تو اس کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جو اس دور میں مروجہ ہتھیار ہیں ان کو حاصل کرنا اور اس وقت کی جو جنگی تربیت ہے اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاد کے لیے گھوڑوں کو تیار رکھیں۔ اس وقت جنگ میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے اور اب ضروری ہے جہاد کے لیے ہر قسم کا جدید ترین سامان جو ضروری ہو وہ تیار رکھا جائے، مثلاً ٹینک ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں وغیرہ۔ ان کے علاوہ ہر قسم کے ہوائی، سمندری جہاز اور راکٹ وغیرہ بھی ہیں۔ دشمن خدا اور دشمن اسلام کو خوفزدہ رکھا جائے۔ یہ خوف و رعب جمانا برتر قوت یعنی سپر پاور بننے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر مسلمان اب کمزور اور محتاج ہیں تو یہ اس وجہ سے ہیں کہ مسلمان قرآن پاک پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم طاغوتی جو طاقتیں ہیں ان سے طبی مار کھا رہے ہیں۔ خلفائے راشدین نے سپر پاور ہونے کا نمونہ دنیا میں پیش کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کئی غزوات ہوئے، سریے ہوئے۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے دور میں بہت ساری لڑائیاں ہوئی، جہاد ہوئے، تو ان کو فتح نصیب کی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ سچے مسلمان تھے اور قرآن پاک پر عمل کرتے تھے اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو آج کے دور میں مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک پر عمل نہیں کر رہا، وہ اپنے اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ جو طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ ان سے طاغوتی طاقتوں سے وہ مار کھا رہے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے اینڈ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں پر ان کا رعب جمع رہے اور ایسے لوگوں پر جمع رہے، یعنی جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کی تیاری رکھو، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دشمنوں پر آپ کا رعب جو ہے وہ جمع رہے اور ایسے لوگوں پر جو رعب جمع رہے گا جو بظاہر دشمن نہیں ہیں مگر چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ اس سے مراد منافقین لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور نمازیں بھی منافقین جو ہیں وہ پڑھتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بظاہر دشمن نہیں ہیں، بظاہر تو وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن وہ چھپے دشمن ہیں اور انہیں آپ نہیں جانتے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو ان سب کے لیے اپنی جہاد کی تیاری ہر وقت رکھو تاکہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے کی طاقت نہ کر سکے، اور اگر کوئی حملہ کر لے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں اور آپ دشمنوں کو شکست دے سکیں اور اپنی اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی جان، مال اور عزت کے تحفظ کے لیے ان کو مار بگائیں اور ان کے خلاف جہاد کر سکیں۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہر وقت آپ اپنی جہاد کی تیاری رکھو تاکہ اس سے دشمن پر رعب جمع رہے اور وہ آپ سے لڑنے کی طاقت نہ رکھے، اگر کوئی لڑنے کی جرأت کر سکے، حملہ آور ہو، تو اس کا آپ بھرپور جواب دے سکیں۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی کلاس، آپ نے اس کو اپنی بک سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔